الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جب وہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، بولو کیا کرتا ہے؟ مجھ پر درود و اونچا بولو ذرا، کیا کرتا ہے؟ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو فرمایا الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ تبارک و تعالی میرے جسم کے اندر روح کو لوٹا دیتا ہے. حتی ارد علیہ السلام، میں اس کے درود و سلام کو سنتا بھی ہوں اور سن کر اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں. اب سرکار درود شریف سنتے بھی ہیں تو سن کر جواب بھی دیتے ہیں، تو بس اسی عقیدے کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پنجابی کا کلام پڑھتا ہوں. تیرے در تے گلی دے کروڑاں گدا یا نبی بنن لئی ترس دے رہ گئے. میرے ساتھ مل کے ذرا پڑھیے، ذرا ذوق بن جائے گا. تیرے در تے گلی دے کروڑاں گدا یا نبی بنن لئی ترس دے رہ گئے. چیر منگ دے سی رب تو صدا موت نو، او زندگی بنن لئی ترس دے رہ گئے. پڑھ لیجئے ذرا. چیر منگ دے سی رب تو صدا موت نو، او زندگی بنن لئی ترس دے رہ گئے. تیرے در تے گلی دے کروڑاں گدا. ذرا اونچا کہتے سبحان اللہ. تشریف فرمایا ہے جب سرکار نے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تو سب سے پہلے جس کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. بولو کس کا گھر تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. تو جب سرکار اس کی کچی سی کلی میں ٹھہرے تو بڑے بڑے حضرت جو امیر لوگ تھے وہ حضرت ایوب انصاری کو کہنے لگے کہ ابو ایوب انصاری تیرے مقدر پر قربان جائیں کہ کائنات کا امیر ترین مہمان تیرے گھر میں آ گیا ہے. اونچا کہیں ذرا سبحان اللہ. تو اب اسی کی ترجمانی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کی ہے. ایسی وے کی سنی نا کتے بھی کدی ویرے ایوب تے تک کے سونا نبی. ذرا اونچا کہیں سبحان اللہ. ایسی وے کی سنی نا کتے بھی کدی ویرے ایوب تے تک کے سونا نبی. محل سارے زمانے دے دوستا جو پڑی بنن لئی ترس دے رہ گئے. پڑھ لیجئے ذرا. محل سارے زمانے دے دوستا جو پڑی بنن لئی ترس دے رہ گئے. تیرے در تے گلی دے کروڑاں گدا. اور سرکار کے اخلاق پر ہم سب قربان ہیں کہ نہیں ہیں؟ قربان ہیں. تو بس اسی کی طرف اشارہ ہے اس شعر کی طرف کہ تیری سب تو وکری وفا سونیا کھا کے پتھر بھی دیوے دعا سونیا. اونچا کہو یار سبحان اللہ. تیری سب تو وکری وفا سونیا کھا کے پتھر بھی دیوے دعا سونیا.
شیطان تک کے شرافت تیری آدمی بنن لئی ترس دے رہ گئے تیر در تے گلی دے کرو گدا اور پوری بختا دی حاکم میں چردہ پیا کلمہ سے محمد دا پردہ پیا پوری بختا دی حاکم میں چردہ پیا کلمہ سے محمد دا پردہ پیا جس محمد دا موسیٰ جے با خدا امتی بنن لئی ترس دے رہ گئے تیرے در تے گلی دے کرو گدا آپ میں سے ذرا ایک نعرہ کوئی اونچی آواز سے ذرا لگائے آپ میں سے کوئی بندہ لگائے نعرہ لگائے نہایت معذرت کے ساتھ میں نے حضرت صاحب سے بھی بات کی ہے کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ میں اسپیشلسٹ میں نے اجازت لی ہے کہ میں تھوڑا سا اگر آپ کو بیان سنا دوں تو پھر کیسا ہے تھوڑا سا بیان میں آپ کو سنا دیتا ہوں آپ بعد میں یہ نہ کہیں کہ سیالکوٹ سے اتنی دور سے بندہ آیا تو مزہ نہیں آیا تو بہرحال میں کچھ باتیں آپ کو سناتا ہوں ان کی محبت کو سلام کرتا ہوں یہ کہتے ہیں کلام پڑھیں تو میں تقریر کے درمیان اپنے اختصار کے ساتھ ہی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اجازت ہے جناب قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نور بنا کر بھیجا بولیے کیا بنا کر بھیجا اونچی آواز سے بولیے کیا بنا کر بھیجا حضرت جتنی دیر نعت خواہ لگاتے ہیں اتنی دیر انشاءاللہ اتنی دیر اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر بھیجا بولیے کیا بنا کر بھیجا جی بولو یار کیا بنا کر بھیجا اور روشن کتاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی بولو نور آیا اور روشن ہے اب اختصار کے ساتھ میں گفتگو کرتا ہوں کہ یہ نور ہے کب کا ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب کے نبی ہیں تو مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں نے اس وقت بھی نبوت کا تاج پہنا ہوا حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے بولو کہاں تھے مٹی اور اونچی بولو یار کہاں تھے مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو میں نے اس وقت بھی نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا نور اس وقت بھی موجود تھا جب یہ زمین تھی بولو جب یہ زمین آسمان نہ تھا یہ سورج نہ تھا یہ ستارے نہ تھے نہ لو تھا نہ قلم تھی نہ کوئی انسان نہ پتھر نہ شجر نہ حجر تو مولا جب کچھ نہ تھا تو پھر کیا تھا آواز آتی ہے اس وقت یا رب کا ظہور تھا یا مصطفیٰ کا نور تھا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک لبیک اسی کی ترجمانی اگر اجازت ہو تو شعر کی صورت میں کریں اب ذرا اونچی کہو پھر سبحان اللہ اسی لیے ہم جون کر پڑھتے ہیں کہ ایک آہد سی ایک احمد سی ایک کل پسارا کل بڑیا ایک آہد سی ایک احمد سی ایک کل پسارا کل بڑیا تے پھر یاراں دیاں گلاں یار جن
یاراں دیاں گلاں یار جنر آدم تے پیارا کل بنیا. سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا. بولو سب سے پہلے کیا کیا مصطفیٰ کے. بس ایک دو بات کر کے گفتگو اینڈ کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں. بولو کیا ہیں آپ. مجھے یہ بتائیں کہ جب بندہ سوتا ہے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ باقی رہتا ہے. آپ کے ادھر بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ باقی رہتا ہے. جب بندہ سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بولو سو جائے تو وضو. بخاری شریف سے حدیث پاک دکھانا میرا کام ہے اور مجھ سے نمبر لے جائیں میں آپ کو حدیث پاک دکھاؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے. آپ نے اٹھ کے ایسے ہی نماز پڑھا دی. وضو نہیں کیا. مجھے کہو یار سبحان اللہ. وضو نہیں کیا. حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سوئے ہوئے تھے آپ نے وضو نہیں کیا. سونے سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے. تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ انا عینیتنا مانی ولا ینام قلبی. فرمایا اے عائشہ میری صرف آنکھیں سوتی ہیں دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے. ذرا اونچا کہیں سبحان اللہ. آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے. بولو آنکھیں سوتی ہیں دل. بس اپنی گفتگو کا اینڈ کرنے لگا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بنا کر بھیجا. بولو کیا بنا کر بھیجا. ایک چیز ہے جو سیالکوٹ میں اکثر میں سناتا ہوں اپنی گفتگو کے اندر تو بڑا پسند کیا جاتا ہے. اگر آپ سبحان اللہ کی صدا لگاتے ہیں تو وہ سنانے کے ساتھ ایک شعر غلام باہو کا آپ کی فرمائش پر اور اس کے نہیں تین نہیں ایک بندے بڑے گرم ہو رہے ہیں جناب. ایک سلطان باہو کا شعر اور ایک یہ جو میں آپ کو کہنے لگا ہوں میلاد کے حوالے سے. یہ دو چیزیں اور تیسری بات نہیں ہوگی. سننا چاہتے ہیں کہ نہیں. اونچا کہو پھر یار سبحان اللہ. میلاد کے حوالے سے پورا قرآن سرکار کا تذکرہ کرتا ہے لیکن میں حروف تہجی کی صورت میں آپ کو سناتا ہوں. الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے. اونچا کہو یار سبحان اللہ. کیا آدھے بولتے ہیں آدھے کہتے ہیں ہمیں دوسروں پر ہی یقین ہے. ایسے تو نہ کریں. الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے. با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے. تا نے کہا تاجدار کائنات آ رہا ہے. سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے. ارے جیم نے کہا جہالت کو مٹانے والا آ رہا ہے. ہاں نے کہا حق کا پیارا آ رہا ہے. خواہ نے کہا خلیل اللہ کے خواب کی تعبیر آ رہا ہے. اونچا کہیں یار جن کے پاس زبان ہے وہ ذرا اونچا کہو سبحان اللہ. دال نے کہا دابر محشر آ رہا ہے. ارے زال نے کہا ذلت کو مٹانے والا آ رہا ہے. را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے. زا نے کہا زیر دستوں کا سہارا آ رہا ہے. سین نے کہا ساقیے کوثر آ رہا ہے. شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے. سواد نے کہا صاحب قرآن آ رہا ہے. سوا نے کہا ضعیفوں کا مددگار آ رہا ہے. ارے دعا نے کہا توہا کی شان والا آ رہا ہے. سوا نے کہا ظلمت کو مٹانے والا آ رہا ہے. عین نے کہا عرب کا والی آ رہا ہے. غین نے کہا غم خارے کائنات آ رہا ہے. فا نے کہا فلک پر چمکنے والا نور آ رہا ہے. اور لام نے کہا لا الہ الا اللہ لے کر آ رہا ہے. میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے. لام نے کہا لا الہ الا اللہ لے کر آ رہا ہے. میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے. ارے واؤ نے کہا والی کائنات آ رہا ہے. ہاں نے کہا ہاتھی پر حق آ رہا ہے. چھوٹی یا پکار اٹھی. ارے یا جوہل مدثر کی شان والا آ رہا ہے. بڑی یا پکار پکار کر کہہ رہی ہے. ارے یا جوہل مزمل کی شان والا آ رہا ہے. زندہ صحبت باقی انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی. تو آئیے سلطان باہو کا شعر ایک سنیے. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اے تن میرا چشمہ ہو
سبحان اللہ. چشمہ ہووے تے میں مرشد ویخنا سبحان اللہ. اتنا ڈٹیا مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کسے ول جا تے مرشد اختتام ہوا، پھر موقع ملا تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو معذرت چاہتا ہوں جو مہمان وغیرہ ہیں تھوڑا سا معاملہ کر دعوت کتاب، لیکن اس آہنگ کے ساتھ تمام تر میلاد مرکز غوثیہ یوتھ فور پاکستان کے علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے اس خیال کے ساتھ کہ کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں. چراغ گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. اور اشک آنکھوں پہ تو ہونٹوں پہ درود و سلام، اشک آنکھوں پہ تو ہونٹوں پہ درود و سلام، ارے ان کے عاشق بھی کیا رنگ جمائے ہوئے ہیں. اور یہ شعر دیکھیے گا ملک فاروق صاحب، یہ گھر میں محفل سجی، ایوب بھائی نے اس کا انعقاد کیا کہ وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوران، وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوران، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے. حضرات محبتوں سے استقبال کیجئے غوثیہ یوتھ فور پاکستان کے چیئرمین اور ممتاز عالم دین خطیب اہل سنت حضرت علامہ عبدالحفیظ قریشی صاحب تشریف لائیں اور آج کے اس میلاد کے حوالے سے اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں. پھر ایک ثنا خان اور انشاءاللہ سلام کا نذرانہ پیش کریں گے. محبت سے سماعت کیجئے حضرت علامہ عبدالحفیظ قریشی صاحب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. صدق اللہ مولانا العظیم. ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا
अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व इतरतिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन ली खमसतुन उत्फी बिहा खर्रल वबाइल खातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा मा बादहुम मिन नस्लिहिम कद जाअनी मिन क़ब्लिहिम अल आबिदु वल बाकिरु वस सादिकु वल काज़िमा सुम्मा रदी सुम्मा तकी सुम्मा नकी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामिल खातिमा बादस अम्द सलात खतीब इस्लाम कादी आले सुन्नत मीरे कारवाने गौसिया यूथ फोर्स हज़रत अल्लाम अल काजी ज़हूर इलाही कादरी साहिब सगे दरगाह गौसिया सरपरस्त आला मिलाद मरकज दामिद बरकातुल कुदसिया हज़रात उलमा कराम सनाहाने श्री बयान और मेरे भाई नकीब महफल आलमगीर साहब सदर अयूब साहब और दीगर हाज़रीन गिरामी कदर चंद बातें दो चार में जो आया करीमा मैंने तलावत की है इसी के हवाला से दो चार बातें अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। अल्लामा काजी ज़हूर इलाही कादरी साहब का हुक्म है अल अम्र फ़ौक़ल अदब के तहत मैं खड़ा हो गया हूँ। मैंने सैयदतुन निसा अलल आलमीन सैयदा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा व सलामुल्लाह अलैहा के शहज़ादों का जिक्र किया है। ये अस्माए मुक़द्दसा इतने अजीम हैं कि इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत आलमीन ने फरमाया सलामन सलाम हो उन घड़ियों पर सलामन अलैहि यौम वुलिदा ए यहया उन घड़ियों पर सलाम जिन घड़ियों में और जो घड़ियां जिस दिल में थी उस पूरे दिल पर तेरे मिलाद वाले दिल पर उन घड़ियों पर सलाम हो जिस दिन तू दुनिया पर तशरीफ लाया है। सुभान अल्लाह। मैं बताना चाहता हूँ कि ये इमाम अल-अंबिया की मिलाद की बात नहीं कर रहे। हम नगर नगर करिया करिया गली गली गौसिया यूथ फोर्स तुम्हें एक दावत देती है और वो दावत फिक्र है। वो मुस्तफा के इश्क का एक पैगाम है। वो सहीफा है इनकलाब का एक पैगाम है। वो पैगाम ये है कि जो भी हो जाए मुस्तफा का दीवाना बनकर आका के नारे लगाते जाओ और सरकार के मिलाद के तज़किरे करते जाओ और दुनिया को बताओ जिस दिन पैगंबर होता है वो दिन इतना अजीम दिन होता है, इतना मुकद्दस दिन होता है कि उस दिन पर भी अल्लाह सलाम पढ़ता है। उस दिन पर भी अल्लाह बोले यार सलामन अलैहि यौम वुलिदा। उस दिन पर सलाम जिस दिन तेरी वलादत यहिया हुई। यहिया के यौमे मिलाद पर अल्लाह ने सलाम पढ़ा। फिर फरमाया सलामन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबासु हय्या। उस दिन पर भी सलाम जिस दिन यहिया ये जहान छोड़कर तू जाएगा, मौत को सीने से लगाएगा। तो पता ये चला अल्लामा काजी ज़हूर इलाही कादरी साहब और यहाँ पर शेख हदीस जनाब मेरे फैमिली के आदमी बैठे हैं। हाज़रीन गिरामी कदर, यहाँ से ये पता चला कि जो लोग एतराज करते हैं कि
हुजूर इसी 12 रबीउल अव्वल को आए भी हैं, हुजूर का वसाल भी है, तुम खुशियां क्यों मनाते हो? अरे हम हुजूर की बारगाह में सलामों के गजरे पेश करके अल्लाह की सुन्नत अदा करते हैं कि रब ने भी यौमे मीलाद पर भी सलाम पढ़ा, यौमे वसाल पर भी सलाम पढ़ा है। सलाम अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतो व यौम युबअसु हय्या। सिर्फ यहाँ ही नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हर किसी को अपनी अपनी क़यामत के दिन पड़ी होगी, जमीन पर ज़लज़ला तारी होगा, लोग बड़े बड़े डराते हैं, लेकिन मैं एक अपने जनाब सामईन को एक दावत देना चाहता हूँ कि जिस वक़्त ये क़यामत की घड़ियाँ आएंगी, इससे कबल अल्लाह रब्बुल आलमीन एक खुशबूदार हवा चलाकर अल्लाह के रसूल के सारे मोमिनीन को मौत अता फरमा देगा। और जब क़यामत की घड़ियाँ आएंगी, उस वक़्त इस धरती पर, इस ज़मीन पर सवाए काफिरों के कोई नहीं होगा। मुस्तफा के गुंबद को उठा लिया जाएगा, कुरान के हरूफ उठा लिए जाएंगे, काबतुल्लाह उठा लिया जाएगा। अल्लाह कहेगा फरिश्तों मेरा मुस्तफा भी नहीं है, गुंबद भी नहीं रहा, काबा भी नहीं, अब जो है ये पहाड़ों को रुई की तरह कर दिया जाए, जमीन पर ज़लज़ला आ जाए, तो मेरा मुस्तफा जब क़यामत के दिन आएगा, हर कोई अपनी परेशानियों में उलझा होगा, तो ज़वात ऐसी होंगी जो सिजदा रेज हो जाएगी। सुभान अल्लाह। एक इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम की और दूसरी सैयदा फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा की। सैयदा हुसैन का कुर्ता रंगीन खून में जो होगा वो अल्लाह की दरबार में पेश करेंगी।